لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وآل محمد. مومن کرام، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں آج کے اس عظیم دن کے حوالے سے مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور دعا ہے پروردگار عالم اس دن کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، پروردگار جو حاجات رکھتے ہیں خدا ان کی حاجات کو پورا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے جن مومنین نے آج کے اس پروگرام کو سپانسر کیا، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور جس نے التماس سے دعا کہا ہے، خدایا تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. پروردگارہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں الزہرا سینٹر کی انجمن کا، کمیٹی کا، کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ مومنین کی پہلی مرتبہ زیارت ہو رہی ہے، اور یہ واقعاً ایک شرف کی بات ہے کہ خداوند عالم جب حدیث کے مطابق خدا جب خوش ہوتا ہے
تو پروردگار ایک مومن کو دوسری مومن کی زیارت کے لیے بھیج دیتا ہے. اور یہ کیسا عظیم رشتہ ہے کہ جو ہے ہی محمد و آل محمد کی ولایت کا رشتہ. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ہم اس پروردگار کے پیاروں کا ذکر کر سکیں. چونکہ جشن ہے، مجھے کہا بھی گیا، تو جشن کے حوالے سے انشاءاللہ ایک نعت سے جشن کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ مومنین کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. جو اردو سے آگاہ ہیں، کوئے نبی سے یعنی نبی کی گلی سے ہم کیوں نہ آ سکے، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. اور کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی. اے عالی یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی. اور شعر دیکھیے گا کہ تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. حیدری عالی مولا آپ کو سلامت رکھے. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. اور بولو اے جبریل کہ ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھیں. بولو اے جبریل کہ ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھیں. تو کہنے لگے جبریل کہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی. اللہ اکبر. یا مولا آپ کو سلامت رکھے. اور معراج کے حوالے سے شعر دیکھیے گا کہ پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے. پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے. یہ تو آخر ہونا ہی تھا، یہ تو آخر ہونا
چاہت ہی کچھ ایسی تھی. یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی. اور دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ. دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ. قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علیہ اللہم صلی علی محمد. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت نبی نبی یا علی علی کیا کرو کہ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہیں ہر ایک لمحہ. اور قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی. اور شعر دیکھیے گا کہ اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کے. اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کے. یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی. اور مقطع دیکھیے گا. اور اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کے. یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی. اور احمد علی حاکم، اللہم صلی اللہ، شاعر ہیں احمد علی حاکم، اہل سنت کے ہیں، لیکن وہ محبت اہل بیت میں لبریز کلام لکھتے ہیں. اور قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا. قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا. اور کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی. اور یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی. صلوات علی محمد و آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ ذکر اس ہستی کا ہے کہ جو علی کا بھی مولا ہے، جس کو خلق کر کے اس کی عظمت کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ جس کو بنانے کے بعد جب بنانے والے نے دیکھا کہ کتنا حسین شاہکار بنایا ہے، اس کی عظمت کے لیے جملہ ہی کافی ہے کہ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس کو بنانے کے بعد سب سے پہلا عاشق اللہ کی ذات ہے، یعنی جس کا سب سے پہلا عاشق خود خدا کی ذات ہے، کہ جس کو بنایا ایسا بنایا کہ وہ خود رحمان تھا، اس کو رحمت للعالمین بنا دیا، کہ وہ خود پروردگار عالم رب العالمین تھا، اسے رحمت للعالمین بنا دیا۔ یعنی کب بنایا؟ تب بنایا جب کوئی نہ تھا، وہ تنہا تھا، پہلی مخلوق خلق کی، اور کیسی مخلوق کہ وہ خالق اول، یہ مخلوق اول، یہ عابد اول، وہ معبود اول، یہ ساجد اول، وہ مسجود اول، یہ وہ رازق اول، یہ مرزوق اول، کہ کیسا بندہ تھا کہ جس کو بنانے کے بعد خود اللہ نے کہا حسن اول بھی تو ہی، عقل اول بھی تو ہی، نور اول بھی تو ہی، ہادی اول بھی تو ہی، عشق اول بھی تو ہی، خلق اول بھی تو ہی، ہدایت اول بھی تو ہی، رحمت اول بھی تو ہی، بخشش اول بھی تو ہی۔ یعنی وہ نبی کہ جو حبیب ستار ہے، محبوب غفار ہے، یعنی بنانے والا عظیم تو بننے والا بھی عظیم۔ اس نے جب بنایا تو کیسا بنایا؟ بنانے کے جب دیکھا کہ چہرہ ہے کہ والشمس وضحاہا، زلفیں ہیں واللیل، کہ اس کو جب ایک مرتبہ دیکھا کتنا حسین نبی ہے، اتنا حسین نبی ہے، تو کیوں نہ اس کے صدقے میں کائنات خلق کر دی جائے کہ دنیا بھی تو دیکھے کہ میری مخلوق اول کیسی ہے۔ اور یہی سبب ہے چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر عید مبعث کو منایا جاتا ہے 27 رجب، یعنی بعثت رسول اللہ، لیکن معراج کی احادیث اور روایات میں ملتی ہیں کہ اسی جو ہے وہ 27 رجب کو معراج بھی ہوئی رسول اللہ کو، لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو روایات ملتی ہیں وہ ایک مرتبہ رسول اللہ کو معراج نہیں ہوئی، رسول کی پوری زندگی ہی معراج اور معراج ہے۔ یعنی بقول امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 120 سے زیادہ معراج نصیب ہوئی ہیں، کہ جو پہلی معراج مکہ سے اور بعثت رسول اللہ کی وہ بھی مکہ میں۔ اچھا، یہ دونوں ایسی عظیم ہمارے لیے اعیاد ہیں، یعنی اگر ہم عید بعثت کو دیکھیں کہ یہ در حقیقت ہے کیا؟ بعثت یعنی کیا؟ بعثت یعنی مبعوث ہونا، یعنی اللہ کسی کو اپوائنٹ کرے۔ بعثت بنانا نہیں ہے، بعثت ابھارنا ہے، یعنی کوئی پہلے سے ہو اس کو اٹھایا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو مسلمان دھوکہ کھا گئے کہ 40 سال بعد نبی بنا، انہوں نے بعثت کو غلط سمجھا، وہ سمجھے کہ بعثت یعنی اب نبی بنے۔ بعثت بنانا نہیں ہے، بعثت ابھارنا، اٹھانا، برانگیختن فارسی میں کہتے ہیں، کسی کو اٹھا دینا، یعنی وہ نبی کہ جو پہلے سے نبی ہے، اللہ نے اس نبی کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر اب کیا ہے، اس نبوت کو ظاہر اب کیا ہے، وگرنہ یہ نبی خود کہتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ اچھا، کیا یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ پروردگار عالم کے ہاں ایسا تو ہے نہیں کہ مثال کے طور پر ان انبیاء کو پروردگار نے زمین پہ بھیجا اور ان میں سے دیکھا کہ بھائی فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، چلو اسے نبی بنا دیتے ہیں۔
خداوند عالم نے تو وہاں سے یہ سلسلہ، یعنی جب حضرت عیسیٰ خود زمین پہ آئے تو حضرت عیسیٰ سے جب جناب مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا بچہ، کہا بچہ خود بتائے گا۔ حضرت عیسیٰ بول کے بتا رہے ہیں 3 دن کے عیسیٰ کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف ہمارے نبی وہاں سے نبی بن کے نہیں آئے تھے، جو نبی بھی آیا ہے وہ پہلے سے نبی تھا۔ تو پھر فضیلت کیا ہے رسول اللہ کی کہ تمام اگر انبیاء بھی پہلے سے نبی تھے، ہمارے نبی بھی پہلے سے نبی تھے، تو فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے جب ان کو خلق کیا تو ان کو عہدہ نبوت دیا، مگر کسی کو مبعوث نہیں کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے لسٹ میں نام آ جانا، ایک ہوتا ہے اس شخص کو اپوائنٹ کر دینا۔ یعنی ان سب کے نام نبوت کی لسٹ میں تھے، مگر نبی کس کے لیے ہوتے؟ وہاں مبعوث نہیں ہوئے، وہاں ان کا نام اناؤنس ہوا کہ یہ نبی ہوں گے، لیکن مبعوث نہیں ہوئے، ان کو بعثت نہیں دی گئی۔ لیکن ہمارے نبی کے لیے ملتا ہے، خود امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعث محمدا وہو روح، فرمایا اللہ نے نبی کو صرف نبی بنایا نہیں بلکہ اس وقت مبعوث کیا جب وہ روح تھے۔ یعنی فقط نبی بنایا نہیں تھا، مبعوث بھی کر دیا، اپوائنٹ بھی کر دیا۔ اچھا جب مبعوث کرتا ہے خدا تو کوئی امت بھی تو ہونی چاہیے کہ جس کی طرف نبی کو مبعوث کیا جائے۔ اس وقت تو کوئی امت تھی نہیں، تو کن کے لیے مبعوث کیا؟ تو خود امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث کیا کس کی طرف؟ الی الانبیاء، انبیاء کا نبی بنا کے بھیجا۔ اب سمجھ میں آئی کہ ہمارا نبی فقط نبی نہیں تھا بلکہ اس وقت میرا نبی انبیاء کو تعلیم دے رہا تھا، یعنی تمام انبیاء کا نبی۔ اسی لیے اللہ نے جب دنیا میں بھی بھیجا تو فقط نبی بنا کے نہیں بلکہ سید الانبیاء بنا کے بھیجا۔ فقط نبی نہیں، سید الانبیاء۔ یہی سبب ہے کہ ہر نبی جب محشور ہوگا تو رسول اللہ کی امت میں سے محشور ہوگا۔ یعنی ہر نبی کس کی امت میں سے محشور ہوگا؟ خود رسول اللہ کی امت میں سے۔ پس ہمارے نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے جب خلق کیا تب ہی اللہ نے ان کو مبعوث بھی کر دیا۔ اور یہی سبب ہے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے مبعوث کیا کس کے لیے؟ تاکہ میں اخلاق انسانیت کو کمال تک پہنچا دوں۔ اب مجھے جملہ کہنے دو کہ جتنے انبیاء نے عبادتوں کے سلیقے سیکھے ہیں وہ ذات محمد کو دیکھ کر سیکھے ہیں۔ یعنی اس نبی کا کیا کمال ہوگا کہ جس نبی کی ذات سے انبیاء سیکھ رہے ہوں۔ اچھا جس کو دیکھ کر نبی سیکھیں تو کوئی آدم بنے، کوئی نوح بنے، کوئی ابراہیم بنے، کوئی اسماعیل بنے، کوئی یوسف بنے، جس کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی عبادت کا سلیقہ سیکھیں وہ اتنے بڑے نبی بنے۔ اور اگر کوئی اسی نبی کی گود میں زبان محمد چوس چوس کے پلا ہو تو وہ کتنا بڑا امام ہوگا۔ اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ایسے علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور یہی سبب ہے امام بھی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، خود خطبہ قاصیہ میں مولا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی اس طرح سے اتباع کی کہ جس طرح ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور کیسے مجھے رسول اللہ نے پالا؟ فرمایا رسول اللہ نے مجھے ایسے پالا وَوَضَعَنِي فِي حُجْرِهِ، ہر وقت اپنی گود میں مجھے رکھتے تھے، وَيَمُسُّنِي فِي صَدْرِهِ عَلَى صَدْرِهِ، اور مجھے اپنے سینے پر رسول اللہ لگا کے رکھتے تھے، مس کیا کرتے تھے، وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، اور رسول اللہ مجھے اپنے بستر پہ سلایا کرتے تھے۔ یہ شب ہجرت پہلی مرتبہ علی نہیں سویا تھا، حیدری، یہ تو پلا ہی رسول کے بستر پر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ مجھے ایسے کھانا کھلاتے تھے کہ اپنے منہ میں لقمہ ڈالتے چھوٹے چھوٹے دانے کر کے علی کو کھلایا کرتے تھے۔
اور یہی سبب ہے فرمایا رسول اللہ نے مجھے ایسے علم دیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا دیتا ہے، اور جو بھی کمال دکھاتے تھے اور خود فرماتے تھے ھذا اثر لعاب رسول اللہ، یہ علی کا نہیں، یہ رسول کے لعاب کا کمال ہے جو علی بول رہا ہے۔ یعنی آج جو علی خطبہ جو کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ علم رسول کا کمال ہے۔ لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں کہ شیعہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، یہ اتنا علی کو بڑھا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ سے آگے لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تمہیں اس لیے ایسا لگتا ہے کیونکہ تم نے علی یہاں سے سنا ہے، رسول وہاں سے سنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ تم نے علی سنا یہاں سے آ کر، اور تم نے رسول اللہ کو سنا اپنے ہاں سے۔ تم نے سنا کہ رسول اللہ وہ ہیں کہ جب مبعوث ہوئے، جب اللہ نے پہلی وحی بھیجی تو نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سینہ دبایا اور سینے کا آپریشن کیا، ایک گوشت کا ٹکڑا نکال کر نعوذ باللہ پھینک دیا۔ تم نے اپنے ہاں سے سنا کہ جبریل نے رسول اللہ کا آپریشن کیا، جبریل نے رسول اللہ کو پڑھایا، جبریل نے کہا کہ اقرا پڑھیے، رسول نے کہا نعوذ باللہ مجھے پڑھنا تو آتا نہیں، تو جبریل نے کہا گھبرائیں نہیں پڑھیں۔ تم نے اپنے ہاں سے وہ رسول سنا کہ جو جبریل کا شاگرد ہے، جب یہاں آئے تو تمہیں معلوم ہوا وہی جبریل علی کا شاگرد ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تم نے جب یہاں سے آ کے سنا کہ وہی جبریل کس کا شاگرد ہے؟ علی کا، تو تمہیں لگا کہ نعوذ باللہ انہوں نے علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیا۔ بھائی ہم نے نہیں بڑھایا، تم نے کچھ لوگوں کو بڑھانے کے چکر میں رسول کی شان کم کر دی۔ تم نے رسالت کی شان کم کی۔ جہاں سے تم علی سنتے ہو، کبھی آ کے نبی بھی سنو کہ ہم علی کو امام علی کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں، بھلے ہمیں نبی نے بتایا تھا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ بس تمہیں یہ لگا کہ ہم نے علی کو بڑھا دیا، کیوں؟ تم نے کہا نعوذ باللہ جب پہلی وحی آئی تو جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، نبی پریشان ہو گئے، نبی گھبرا گئے نعوذ باللہ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے نبی کو ایسا پیش کیا، لیکن جب تمہیں یہاں آ کے پتا چلا کہ جس کو تم نے استاد بنایا تھا وہ تو نبی کے ایک شاگرد کا غلام ہے، وہ تو نبی کے ایک غلام علی کا شاگرد ہے۔ اب تمہیں سمجھ میں آیا جسے تم استاد بنا رہے ہو وہ علی کا شاگرد ہے، اور اتنا بڑا علی جس سے سیکھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اتنا بڑا علی جس سے سیکھے۔ اس لیے ہم نے رسالت کو 40 سال بعد والی رسالت نہیں مانا۔ اب یہ دیکھیں رسول اللہ کس ماحول میں اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا، کس معاشرے میں مبعوث کیا۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اس نے تم میں اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ یعنی خدا کہے کہ میں نے اپنا بندہ جسے میں نے بنایا، جو میرا محبوب بھی ہے، میرا حبیب بھی ہے، اس کو میں نے اگر زمین پہ بھیجا ہے تو یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لوگ نبی کی معراج پہ حیرت کی جو ہے وہ حیرت ظاہر کرتے ہیں، حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی معراج پہ چلے گئے، اتنے کم لمحے میں بدن کے ساتھ کوئی کیسے جا سکتا ہے، کیسے واپس آ سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کی معراج پہ حیرت نہ کرو، حیرت یہ کرو کہ اللہ نے جسے وہاں کے لیے بنایا تھا اس کو یہاں تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ نبی وہاں سے یہاں آ گئے، بھائی رہنے والے وہاں کے تھے،
ہزاروں سال وہاں رہے. کیسی محبت تھی کہ جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے ہزاروں لاکھوں سال اپنے پاس رکھا, تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ نے زمین پہ بھیجا, اور اس میں بھی اتنی محبت کہ دوبارہ پھر معراج پہ بلا لیا. بھائی جو توجہ جو سن رہے ہیں کہ کتنے تھوڑے عرصے کے لیے اللہ نے زمین پہ بھیجا, پھر بھی واپس معراج پہ بلا لیا. بس یہ نبی کا کمال نہیں ہے کہ نبی معراج پہ جائیں. بھائی وہاں کے رہنے والے تھے. جب امام سے پوچھا نا تو پھر مولا رسول اللہ کو معراج پہ بلایا کیوں تھا؟ اگر یہ رسول اللہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو معراج پہ بلایا کیوں؟ کہا اس لیے بلایا کیونکہ اللہ کے فرشتے نبی کی زیارت کے مشتاق تھے. اللہ نے بلایا اس لیے معراج پر. اور جب معراج پر گئے, اس لیے روایتیں کہتی ہیں کہ پہلے آسمان پر گئے, تمام فرشتے اللہ کے جمع ہوئے, رسول اللہ پر سلام کیا, سب نے مل کر ایک ہی کہا یا رسول اللہ کیا علی کی زیارت نہیں ہو سکتی؟ پہلے آسمان پر پہنچے, کیا یا رسول اللہ علی کی زیارت نہیں ہو سکتی؟ کہا یا رسول اللہ زمین پہ جائیں تو ہمارا سلام مولا کو ضرور دینا. دوسرے آسمان پہ پہنچے, سب فرشتوں نے رسول اللہ پہ سلام کیا, پھر وہی جملہ یا رسول اللہ علی کی زیارت نہیں ہو سکتی؟ یا رسول اللہ زمین پہ جائیں تو وہاں پر جا کر ہمارا سلام عرض کیجئے گا. تیسرے آسمان پہ پہنچے, پھر فرشتوں نے رسول اللہ پہ سلام کیا, وہی جملہ یا رسول اللہ ہمارا سلام کہیے گا. چوتھے آسمان پہ جب گئے, سب فرشتے جمع ہوئے, سب فرشتوں نے رسول اللہ کو سلام کیا, ان کی زیارت کی, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیا مولا کی زیارت نہیں ہو سکتی؟ روایت کہتی رسول اللہ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے, جو فرشتے تمام فرشتے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ نے جب ان فرشتوں کے شوق کو دیکھا تو اللہ نے ایک فرشتے کو علی کی صورت میں خلق کر کے یہاں بٹھا دیا. ہر آنے جانے والا فرشتہ صبح و شام اس کی زیارت کرتا ہے. ہر آنے جانے والا فرشتہ یا علی یا علی. پس معراج در حقیقت نبی اپنی زیارت کروانے کے لیے گئے تھے. یہ نبی کا کمال نہیں کہ جو وہاں کا رہنے والا ہو, اس کا کیا کمال ہے کہ وہ دوبارہ وہاں جائے. در حقیقت نبی اپنے آبائی گاؤں کی سیر کرنے کے لیے گئے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اچھا, معراج کا مقصد اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. ہم نے نبی کو معراج پہ اس لیے بلایا تاکہ اپنی آیات کو دکھایا جائے, اپنی نشانیوں کو دکھائیں. اور بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا مقصد خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین. کہ کن لوگوں میں بھیجا؟ ان لوگوں میں رسول اللہ کو بھیجا کہ جو لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کتنے گمراہ تھے یہ لوگ؟ یہ اتنے گمراہ تھے کہ یہ لوگ اگر کسی کا جانور کسی دوسرے کی فصل میں چلا جاتا, کھیت میں چلا جاتا, تو اس پر سالوں سال لڑائیاں ہوتی تھی. اتنے گمراہ تھے کہ نعوذ باللہ بیٹی ہوتی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہرے غصے سے سیاہ ہو جاتے. یہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف چلے جاتے, یعنی لوگوں سے اتنا دور ہو جاتے کہ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے. ایسا معاشرہ کہ جہاں زنا, نعوذ باللہ, شراب خوری, ہر چیز کھلم کھلا سر عام. ایسے معاشرے میں اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا. وہ نبی جب مبعوث ہوتا ہے, پہلی وحی لے کر آئے تو اس نبی کو لوگوں نے پتھر مارے, اس نبی کو لوگوں نے ساحر کہا, جادوگر کہا. لیکن کیا کہنے, کتنا بڑا معلم تھا, کتنا بڑا نبی رحمت للعالمین تھا, کتنا بڑا کریم و رحیم تھا کہ جب وہی نبی اس دنیا سے جا رہا ہے, اس نبی نے ایسی تربیت کی ہے کہ اسی نبی جس کی بات سننے کے لیے ایک بندہ بھی نہ ہوتا تھا, آخری وقت میں 1.25 لاکھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ نبی منہ سے کچھ بولیں.
یعنی وہ نبی کس معاشرے میں آیا جس معاشرے میں بیٹی پیدا ہونے پہ لوگ گھر چھوڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے، لیکن اسی معاشرے میں رہتے ہوئے نبی نے ایسی تربیت کی کہ وہاں ایسی بیٹی آتی ہے جسے سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ۔ اب دیکھیں ایک 23 سالہ زمانے میں نبی نے کس طرح سے اس معاشرے کو تبدیل کیا کہ وہ لوگ کہ جو ایک چھوٹی چھوٹی بات پر سالہ سال جنگ کرتے تھے، لیکن نبی نے کیسی تربیت کی کہ اب جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ میں آئے ہیں تو انصار اپنے گھر دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے معلم، اس کو اللہ کہے کہ ہم نے اسے معلم بنا کے بھیجا، مگر افسوس کہ جسے اللہ کہے میں نے اسے تمہارا معلم بنا کے بھیجا، اسے آج کا جاہل مسلمان کہے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ یعنی قرآن کہے یہ تمہارا معلم ہے، لیکن مسلمان کہے کہ نعوذ باللہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس میں خدا کا ایک راز تھا کہ اگر لوگوں کے سامنے بظاہر نبی لکھتے، اچھا ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے مثال کے طور پر یہاں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مولانا کو دیکھا کہ مولانا مثلا واٹ فورڈ کے کسی مدرسے میں پڑھے ہیں۔ کیوں آپ نے نہیں دیکھا؟ مجھے کسی مدرسے میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ مولانا نہ ان کو پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، یہ کیسے استاد بنے ہوئے ہیں، کیسے مثال کے طور پر مولانا ہے کہ پڑھنا لکھنا تو ان کو آتا نہیں۔ آپ کا بھی قصور نہیں ہے، آپ نے واٹفورڈ میں رہتے ہوئے مجھے کسی مدرسے جاتے نہیں دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت نبی کو دیکھتے تھے کہ ہم نے اس کو پیدا ہوتے بچپن سے لے کے لڑکپن سے جوانی سے بڑھاپے تک دیکھا، کسی مدرسے میں تو گیا نہیں، کسی کے پاس تو اس نے شاگردی کی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن وہ جاہل کیا جانے کہ یہ کتنا بڑا استاد ہے کہ جس کے علم کی زکوٰۃ بنے تو وہ قرآن ہوتا ہے، کہ جس کی زبان کھلے تو قرآن کی آیتیں نکلتی ہیں۔ پس اللہ نے اسے معلم بنا کے بھیجا، کس معاشرے میں؟ اس معاشرے میں جو کھلی گمراہی میں تھے۔ اور کیسی نبی نے تربیت کی؟ ایسی تربیت کی کہ وہ لوگ جو نبی کو پتھر مارتے تھے، اب اگر نبی وضو کرتے ہیں تو لوگ پانی وضو والا لینے کے لیے نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی نے آخری اور پہلا حج ادا کیا، وہاں پر جب نبی اپنے بال تراشتے ہیں تو لوگ بال تبرک کے طور پر اٹھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اتنا گمراہ معاشرہ اور اتنی چینجنگ، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کی بات ہے کہ جس نے ایک ایسے معاشرے کو اس طرح سے تبدیل کیا، اور پھر تبدیل کرنے کے بعد بھی وہ نبی ان کو تنہا نہیں چھوڑ کے گیا۔ اسی لیے اس نبی نے کہا انی طارق فیکم الثقلین، کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے تم سے محبت ہے، خبردار میرے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو جانا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی جو ذمہ داریاں نبی کی تھیں کہ نبی کو اللہ نے معلم بنایا، صرف معلم نہیں بلکہ کہا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ فقط تمہیں علم نہیں دے گا، تمہارا تزکیہ بھی کرے گا۔ تزکیہ ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہے۔ ظاہری تزکیہ کیا ہے؟ ظاہری تزکیہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر اگر نجس ہیں تو غسل کر لیا، نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لیا، یہ ہے ظاہری تزکیہ۔ باطنی تزکیہ کیا ہے کہ اگر آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کافر ہیں تو آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہو جائیں، یہ ہے روحی تزکیہ۔ نبی فقط ظاہری تزکیے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی نے جہاں لوگوں کو ظاہری تزکیہ اور طہارت سکھائی، وہاں نبی نے پہلے لوگوں کو شرک سے نکال کر مسلمان کیا،
अब फिर मुझे जुमला कहने दो कि इतना बड़ा नबी कि जिसे अल्लाह ने तुम्हें पाक करने के लिए भेजा था, उस नबी ने अपनी सारी 63 साल जिंदगी में लोगों को जाहिरी तहारत भी सिखाई, लोगों को बातनी तहारत भी सिखाई, मगर वो कितना बड़ा पलीद होगा कि जो इतना पाक करने के बाद भी नबी के बाद जो है वो पाक ना हो सका। वो कितना बड़ा पलीद होगा कि जो नबी की इतनी मेहनत के बाद भी नबी को कहे कि नाऊद बिल्लाह हस्बुना किताब अल्लाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। बेशुमार तवज्जो फरमा रहे हैं। बस नबी बज़ाहिर तज़किया करने नहीं आए हैं, नबी रूही तज़किया करने के लिए आए हैं। और रूही तज़किया फ़कत शिर्क से इस्लाम की तरफ नहीं है, रूही तज़किया ये भी है कि अगर तुम गुनाह कर रहे हो तो नबी तुम्हें उस गुनाह से बचाने के लिए भी आया है। और किस तरह, इसीलिए तो रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है ना, किसी को शर्मिंदा नहीं करते हैं। रिवायतें कहती हैं कि जब शराब की हुर्मत की आयत आई, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ अल्लाह ने ऐसा नहीं किया कि एकदम से सब कुछ वाजिब कर दिया, हर चीज़ तदरीजन जो है वो वाजिब हुई। एक वक्त में मेराज पे गए तो नमाज का तोहफ़ा लेकर आए, एक वक्त में हज वाजिब हुआ, एक वक्त में खुम्स व ज़कात का हुक्म आया। अब जब शराब के हराम होने का हुक्म आया तो एक शख्स था जो पहले शराब पीता था, लेकिन उसने कहा कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये मेरी आदत बन चुकी है। एक बोरी उठाई हुई, उसमें शराब की बोतलें उठाकर मदीने की गली में जा रहा है, सामने से रसूलुल्लाह है। अब रसूलुल्लाह ने जब देखा कि बाज़ार में लोग भी हैं और सब जानते हैं कि शराब हराम करार दी गई है, अब रसूलुल्लाह ने इसको रोका। जब इसको रोका तो ये परेशान हो गया, कहा इस बोरी में क्या है? कहने लगा या रसूल अल्लाह अब क्या जवाब दूँ, ज़ाहिर है अगर लोगों के सामने कहूँगा तो मेरी आबरू चली जाएगी। देखिएगा किस तरह से नबी तरबियत करते हैं। कहा या रसूल अल्लाह इसमें शहद है। क्या है? शहद है, हनी है या रसूल अल्लाह। रसूल खुदा ने कहा अच्छा खोल के दिखाओ, हम भी देखें। अल्लाहु अकबर। नबी किस तरह लोगों को खुदा की तरफ बुला रहे हैं। अब उसने दिल में सोचा परवरदिगारा हराम हो चुका है, अगर अब शहद की जगह शराब निकल आई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ए खुदाया मैं तौबा करता हूँ और इंशाअल्लाह इसके बाद शराब नहीं पीऊँगा। ये जुमला कहना था। जब उसने खोला तो क्या देखा है कि शराब शहद में तब्दील हो चुकी है। शराब शहद में तब्दील हो चुकी है। अब वो शख्स वहीं तौबा करता है, या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी ये तरबियत रसूलुल्लाह है कि तुम एक मर्तबा खुदा की तरफ आकर तो देखो। रसूलुल्लाह फ़कत ज़ाहिरी तज़किया नहीं, तुम्हारा रूही तज़किया करने के लिए आए हैं। जितने गुनाह कर लिए हैं, एक मर्तबा खुदा की तरफ आकर देखो। रिवायतें कहती है एक शख्स रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, जवान था। रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या तुम्हारे गुनाह बारिश के कतरों से ज़्यादा हैं? कहने लगा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया क्या तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रात से ज़्यादा हैं? जी या रसूल अल्लाह। मुसलसल रो रहा है। कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे गुनाह बड़े हैं या अल्लाह की रहमत बड़ी है? कहने लगा या रसूल अल्लाह जो मैंने गुनाह किया है वो बहुत बड़ा है। कहा क्या गुनाह किया तूने? कहा या रसूल अल्लाह मैं कब्रें खोदता हूँ। मैंने देखा कि एक जवान औरत की मैयत आई। कहता मैं क्या करता था, जब लोग दफना के चले जाते थे मैं कफन चुरा के बेचता था। कहता जब उसको दफन कर दिया, मैंने रात की तारीकी में कब्र खोली, उसका कफन चुराया तो शैतान ने मुझे वरगलाया, मैंने गुनाह कर लिया। जब ये जुमला सुना रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरी आंखों से दूर चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी वजह से कहीं हम पे भी अजाब ना आ जाए।
یہ مسلسل گریہ کر رہا ہے، مسلسل گریہ کر رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ یہ وہاں سے نکل گئے، مدینہ سے نکل گیا، اپنے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں اور کڑیاں پہن کر جنگلوں میں چلا گیا. جب خداوند عالم نے اس کا یہ عالم دیکھا، فوری قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے میرا حبیب وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور پھر آ کر آپ سے استغفار کا کہتے ہیں، اے میرا حبیب جو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ گئے اور اس شخص کو ڈھونڈا، جہاں وہ گیا تھا وہاں اس کو ڈھونڈ کر لائے اور کہا اللہ نے نہ صرف تمہاری توبہ قبول کی ہے بلکہ تمہارے لیے قرآن میں آیت بھی بھیجی ہے. یعنی نبی ظاہری تمہارا تزکیہ نہیں، تمہاری روح کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کسی کے عیب ظاہر نہ کرو. اگر تمہیں کسی کا عیب معلوم ہو گیا ہے، کسی کا عیب ظاہر نہ کرو. بڑی سخت روایات ہیں. فرمایا جو شخص کسی مومن کی توہین کرنے کے لیے حتیٰ زبان سے کچھ کہے یا اشارے سے کچھ کرے، زبان سے نہ بھی کہے کوئی اشارہ کرے، فرمایا روز قیامت جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. کیوں؟ یہ زمانے میں دنیا میں مومنین کی توہین کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. بس شب معراج بھی ہے اور بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو علم دے، لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو خدا کے قریب لے کے جائے. اور معراج کا اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ معراج پہ پہنچے تو اللہ نے نور فاطمہ عطا کیا. معراج پہ پہنچے تو پروردگار عالم نے علی کے لہجے میں گفتگو کی. یعنی در حقیقت معراج پہ اللہ نے نبی کو لہجہ علی دیا اور نبی کو نور فاطمہ عطا کیا ہے. اور نبی فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے اپنی آیات دکھائیں. مکمل یہ ایک معراج کا سفر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پڑھا جائے گا. لیکن چونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کو کئی مرتبہ معراج ہوئی، تو بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس کہ نبی معراج میں کہاں کہاں گئے، کیا کیا دیکھا. جن میں سے ایک مختصر روایت پیش کر کے میں زحمت تمام کروں کہ رسول اللہ جب معراج پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے. رسول اللہ آگے بڑے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے منہ سے آگ داخل کی جا رہی ہے اور پیچھے سے آگ نکل رہی ہے. کہا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے. پھر دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کو بالوں کے جو ہے وہ بل لٹکایا گیا ہے جہنم میں. کہا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں حجاب نہیں کرتی تھی، جو دنیا میں اپنے بال لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی. ہم کیا حجاب کہاں لکھا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے کہ بی بی رسول خدا کے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک بوڑھا صحابی رسول اللہ کا گھر میں داخل ہوا، بی بی اٹھ کر اندر چلی گئی. کہا ہے بیٹا سیدہ یہ تو نابینا ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا. کہا بابا یہ نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں. اور بی بی جب اس دنیا سے جانے لگی، بی بی نے جناب اسماء بنت عمیس سے پوچھا، کہا کہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے. پہلی مرتبہ جناب سیدہ کے لیے تابوت تیار کرایا گیا اور فرمایا وہ جو تابوت بناؤ اس کے اوپر بھی کھجور کے درخت کے جو ہے وہ پتے ڈال دینا کہ کسی کی نگاہ تابوت میں بھی نہ پڑے. یہ ہے حجاب فاطمہ. اور یہ کہاں سے تربیت ملی؟ یہ آغوش رسول کی تربیت ہے.
وہ علی کہ جو اتنا بڑا امام ہے وہ کس کی تربیت ہے؟ آغوش رسول کی تربیت ہے. پس دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو رسول خدا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اس جشن کے صدقے رسول اللہ کے ذکر کے صدقے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. جتنے مومنین نے التماس دعا کا ہے خدا صاحب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اور اس ادارے کی انجمن کمیٹی جتنے مومنین خدمت کرنے والے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا محمد المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا والتحية والثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا سيدي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قامي الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مرجا وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وكائدا وناصرا ولليلا وإلى حتى تسقوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها